السلام علیکم. الحمد للہ الذی وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ ہم لوگوں پر آ چکا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کی روشنی میں اس رمضان المبارک کو پورا کرنے کی توفیق دے. آمین. آئیے ہم کچھ باتیں سیکھتے چلے کہ رمضان کی فرضیت اور اس کی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن و سنت میں کیا بیان کی، یعنی قرآن سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ہمیں کیا ملتا ہے. یہ چیزیں ہم انشاءاللہ سیکھتے چلیں تاکہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے روزوں کو پورا کریں اور ہر لغو بات سے، ہر بری چیز سے بچے رہیں انشاءاللہ. میں نے شروع میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 183 تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، یعنی یہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اور یہ فرض کیے گئے اس کی وجہ یہ تھی، اس کی فضیلت اللہ رب العالمین نے یہ دی. اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو. تقوی یعنی ہم پرہیزگاری اختیار کریں، ہر بری چیز سے، ہر برائی سے بچے رہیں. تو انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے رمضان کو، روزوں کو گزار سکیں گے اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کے حقدار ہو سکیں گے. لیکن اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں اپنے عمل کو پورا کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. آئیے ہم حدیث میں سنتے چلے کہ حدیث میں اللہ رب العالمین نے روزدار انسان کے لیے کیا کیا فضیلتیں دی ہیں. روزے کی فضیلت میں چند باتیں سماعت فرمائے. پہلا یہ کہ روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، یعنی روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، ایک آڑ ہے. روزہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ روزہ دار کو یہ بچاتا ہے، اور آخرت میں بھی روزہ ہمیں بچائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا. تو اللہ رب العالمین ہماری اس روزے رکھنے کی عوض میں سفارش کو قبول کریں گے. اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا يرفث ولا يجهل، کہ انسان روزہ دار کو چاہیے کہ وہ فاحش باتیں نہ کرے اور نہ جہالت کسی باتیں کرے. یعنی روزہ دار کی یہ فضیلت ہے کہ جب وہ روزہ رکھے تو وہ کبھی بھی فحش باتیں، بری باتیں نہ کرے، غلط باتیں نہ کرے، اور کبھی بھی غلط زبانی نہ کرے، کبھی کسی سے غلط زبانی نہ بولے، اور کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا اگر ہو تو وہ لڑائی جھگڑے میں نہ پڑے. اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کبھی کسی روزہ دار سے لڑائی ہو جاتی ہے تو اس انسان کو چاہیے، اس روزہ دار کو چاہیے کہ وہ چپ چاپ یہ کہہ کر کہ میں روزہ دار ہوں چلا جائے، یعنی وہ پلٹ کر اس کا غلط جواب نہ دے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کی فضیلت یہ بھی ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی اتنی بڑی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ دار کی دی ہے کہ جب انسان روزہ رکھے تو اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، جو اسمیل آتی ہے،
وہ ایک بری چیز نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں مسواک استعمال کرتے رہنا چاہیے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہمارے منہ کی بو آتی ہے ہمارے پیٹ کے جو معدہ ہوتا ہے اس معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، چونکہ دن بھر میں پیٹ خالی رہتا ہے، اس کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے بو آتی ہے. لیکن اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ بات اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند ہے کہ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو برا نہ سمجھے، بلکہ اللہ کے نزدیک یہ خوشبو جو اس کے منہ سے آ رہی ہے، یہ اس کی خوشبو، یہ اس کے منہ کی بو خوشبو ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے. تو دیکھا آپ نے کتنی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے دی روزہ دار کو. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اور بھی فضیلتیں ہمیں عطا کرتا ہے، اور اس فضیلت کے عوض میں اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا حق کے ساتھ، تاکہ امت کو صحیح رہبر ملے، تاکہ امت صحیح راستے پر آئے اور سیدھے راستے پر آئے، اندھیری سے روشنی میں آئے. ایک فضیلت روزہ دار کی یہ بھی ہے کہ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، دن بھر میں بھوکا رہتا ہے، یعنی روزہ رکھتا ہے، اور اپنی شہوت کو بھی چھوڑ کر رکھتا ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یترک طعامہ وشرابہ وشہوۃ من اجلی، یعنی بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑ دیتا ہے. تو یہ اس کے لیے فضیلت یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، اس فضیلت کو روزہ دار کو عطا کیا کہ الصیام لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ دار نے روزہ میرے لیے رکھا اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں، اس کا اجر دینے والا ہوں. اس کی فضیلت اللہ رب العالمین نے اتنی زبردست بیان کی ہے کہ روزہ دار کو چاہیے کہ جب وہ روزہ رکھے تو اپنی شہوت سے دور رہے، محفوظ رہے، غلط چیزوں کو نہ دیکھے، غلط چیزوں سے پرہیز کرے، غلط باتوں سے پرہیز کرے، گالی گلوچ سے پرہیز کرے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے. یہ روزہ دار کی فضیلت ہے. جو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنی ان خواہشات کو روکتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کا حقدار بنے، اور یہ بات کی پکی امید رکھے کہ اللہ رب العالمین اس کو اس بہتر اجر دینے والا ہے، کیونکہ روزے دار کا اجر دینا یہ اللہ کے ذمے ہے. یہ خود اللہ رب العالمین اس کو اجر دیتا ہے، کیونکہ روزہ اس نے اللہ کے لیے رکھا، اور روزے کی فضیلت میں یہ اللہ نے خود بیان کیا کہ اس کا اجر، اس کا بدلہ میں خود دوں گا. اور نیتوں کا دار و مدار عمل پر ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری نیت روزہ میں درست ہو، اور یہی عمل جو ہم روزے میں کرتے ہیں، بری باتوں سے بچتے ہیں، فحش کلامی سے بچتے ہیں، گالی گلوچ سے بچتے ہیں، یہی چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں رکھنی چاہیے. اور رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں بھی ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے. اسی طریقے سے روزہ دار کی فضیلت میں یہ ہے کہ روزہ دار کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے روزہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ، یعنی انسان کے لیے اس کے بال بچے اور اس کا مال، وجارہ اور اس کے پڑوسی، یکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ، یعنی یہ سب اس کے لیے آزمائش و امتحان اور فتنہ ہے، یعنی جس کا یہ کفارہ روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے. یعنی یہ روزہ دار کی فضیلت ہے کہ روزہ دار کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ آزمائشیں ہیں، یہ اس کا امتحان ہے
کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا رہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ اچھا رہے، اور اپنے مال کو ویسا ہی خرچ کرے جیسا اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کی حکم دیے ہیں، یعنی غلط استعمال نہ کرے اور زیادہ اسراف نہ کرے، بلکہ وہی اتنا ہی استعمال کرے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آئے ہیں، اور جہاں جہاں جن کے جو حقوق دیے ہیں انہی کی طرف ہمیں اپنا مال و دولت خرچ کرنی چاہیے، تو ہمارے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے ہمارے نماز اور ہمارا روزہ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے روزہ دار کی فضیلت یہ رکھی ہے کہ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک دروازہ رکھا ہے، اس دروازے کا نام اللہ رب العالمین نے ریان رکھا، اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ایک دروازہ ہے یقال له ریان، اور جسے ریان کہتے ہیں، دخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اور قیامت کے دن روزہ دار اس جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے۔ یعنی یہ روزہ دار کی فضیلت ہے کہ روزہ دار کو اللہ رب العالمین آخرت میں یہ مقام دے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی روزہ دار کو اس دروازے سے، جس کا نام ریان ہے، یہ جنت کا ایک دروازہ ہے، اس جنت کے دروازے سے اللہ رب العالمین ان کو گزارے گا، یعنی ان کو وہاں سے اجازت دے گا، حکم دے گا ان کو وہاں سے نکلنے کے لیے، اس دروازے میں داخل ہونے کے لیے۔ تو روزہ دار کی فضیلتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے عمل کریں جس طرح اللہ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیے۔ اس کے علاوہ اپنے طریقے سے کوئی بات کو بڑھانا یا گھٹانا یہ بہتر نہ ہوگا، اس لیے جتنا قرآن و سنت کی روشنی میں حکم دیا گیا ہے اتنا ہی انشاءاللہ ہم عمل کریں، تاکہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کے بعد اجر و ثواب کے حقدار بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور یہ روزے، یہ عبادتیں اللہ سبحانہ و تعالی جو خصوصاً ہم نے اللہ کے لیے کی ہیں اور اللہ کے لیے ہی کرنی چاہیے، کوئی نظر و نیاز اللہ کے علاوہ نہیں ہونی چاہیے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس اعمال کو، اس نیک عمل کو، ان عباداتوں کو قبول کرے، اور ہمارے اس رمضان کو اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر خیر و عافیت کے ساتھ عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔